سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین رابطوں کے لیے پاکستان ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کی غرض سے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اٹلی، کروشیا اور مالدیپ کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے D8 ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ متفقہ میڈیا پالیسی کے ذریعے غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کی روک تھام یقینی بنائیں۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں روس اور ڈنمارک نے عالمی برادری کو فتنہ الخوارج کے شر انگیز عزائم سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اور آج راولپنڈی میں 7 افریقی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلوے بالخصوص علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین لنکس کے منصوبوں کے لیے بین الاقوامی معیار کے قانونی اور معاشی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ریلوے کی املاک اور اراضی کے معاملات سرکاری اور نجی شراکت داری ماڈل اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے نظام کی بحالی کے لیے جاری اقدامات قابل تحسین ہیں۔ اجلاس میں پاکستان ریلوے کی بہتری کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور مالدیپ نے تجارت، رابطے اور موسمیاتی استحکام کے اقدامات میں دو طرفہ تعاون اور اشتراک عمل کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس بارے میں مفاہمت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ خلیل کے درمیان برسلز میں چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر ملاقات میں ہوئی۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ ترجیحات پر مزید پیش رفت کے لیے کثیر جہتی پلیٹ فارم سمیت باقاعدہ قریبی روابط میں رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر اسحاق ڈار نے برسلز میں کروشیا کے وزیر خارجہ گورڈن ریڈمین سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی صورتحال، سیاسی اور اقتصادی تعاون اور دو طرفہ اور کثیر جہتی فورمز پر پاکستان اور کروشیا کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کروشیا کے وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برسلز میں اٹلی کے وفد کے سربراہ انڈریا اوریزیو سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور اٹلی کے تعلقات مستحکم کرنے، اقتصادی اشتراک عمل میں اضافے اور وسیع تر پاکستان یورپی یونین فریم ورکس کے تحت اشتراک عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے D8 کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی متفقہ میڈیا پالیسی کے ذریعے غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کی روک تھام یقینی بنائیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار D8 اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل اسیاقہ عبدالقادر امام سے آذربائیجان کے شہر باکو میں ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے D8 ممالک کے درمیان باہمی تعاون، بالخصوص ذرائع ابلاغ کے شعبے میں تعلقات اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں D8 ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کے فروغ پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے عالمی سطح پر اقتصادی ترقی اور خطے کے امن کے لیے D8 کے سیکریٹری جنرل کے مؤثر کردار کو سراہا۔ اس موقع پر اسیاقہ عبدالقادر امام نے میڈیا کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے اور مشترکہ تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے پاکستان میں انسانی سرمایہ کی ترقی کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط اخلاقی اقدار پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے عالمگیریت کے دور میں یونیورسٹی کے پروگراموں کو مقامی مسائل سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ سردار محمد یوسف نے ایکسچینج پروگراموں کے ذریعے 100 سے زائد فلسطینی طلباء کو پاکستانی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور تحقیق دنیا میں ترقی اور اثر و رسوخ کے کلیدی محرک ہیں۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ صرف حکومت اعلیٰ تعلیم کی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتی اور اس سلسلے میں نجی شعبے کو بھی مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے حلقوں NA 18 ہری پور، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال اور NA 185 ڈیرہ غازی خان میں ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کے جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے ان میں PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 98 فیصل آباد، PP 115 فیصل آباد، PP 116 فیصل آباد، PP 203 ساہیوال اور PP 269 مظفر گڑھ شامل ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور بین الاقوامی تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہی کوششوں کے سلسلے میں حال ہی میں لاہور ایوان صنعت و تجارت میں بیلجیم کیٹالاگ کی ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش میں بیلجیم کی 100 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی، جنہوں نے ایروناٹکس، تعمیرات، دواسازی اور IT سمیت مختلف شعبوں میں اپنی کیٹالاگز پیش کیں۔ 31ویں 3 روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش اور کانفرنس آج لاہور ایکسپو سینٹر میں شروع ہوئی۔ نمائش میں پاکستان، ترکی، چین، ملیشیا، اٹلی، جرمنی، روس، بیلجیم، بھارت، جاپان اور کئی دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد نمائش کنندگان حصہ لے رہے ہیں۔ اس نمائش میں فیبرکس اور مٹیریلز کی مختلف اقسام کی نمائش کی جائے گی۔ اسلام آباد میں 20 سے شروع ہونے والے بین الاقوامی مقابلہ حسن قرات میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں سے قاری پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے ترجمان کے مطابق چاڈ، صومالیہ اور گھانا سے تعلق رکھنے والے قاری اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے حکام نے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 100 جدید IT مراکز قائم کر کے ڈیجیٹل انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ان مراکز میں جدید سہولیات، تیز رفتار انٹرنیٹ اور 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے مظفر آباد میں پاکستان کا پہلا خواتین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بھی شروع کیا ہے، جسے اب خواتین کو بااختیار بنانے کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے نئی معیشت اور IT کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پذیر مواقع کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت رفتار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار امریکہ کا دورہ کرنے والے ابھرتے ہوئے پاکستانی تاجروں کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ رضوان سعید شیخ نے شرکاء سے کہا کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دورہ امریکہ کے دوران اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ اقوام متحدہ میں ڈنمارک اور روس نے فتنہ الخوارج کو وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرہ قرار دے کر پاکستانی موقف پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں دونوں ملکوں نے فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم سے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے تیجاس کے گر کر تباہ ہونے پر بھارتی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس واقعے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ جنگی طیارے کا تباہ ہونا بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور قیادت کی غفلت کی واضح مثال ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کے غیر سنجیدہ رویے پر بھارتی عوام کا غصہ شدت اختیار کر گیا ہے اور ان کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تیجاس کے گر کر تباہ ہونے کو حکومت کی بد انتظامی اور بھارت کے دفاعی شعبے کی تباہی کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ آج راولپنڈی میں سیف افریقی T20 سیریز کے 30 میچ میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل دوحہ میں پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں رات کے اوقات میں انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں اسماگ، جبکہ رات کے اوقات میں کہیں کہیں گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 23، کراچی 30، کوئٹہ 13، گلگت اور مظفر آباد 19 اور مری 17، جبکہ سری نگر 14، جموں 23 اور لیہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین رابطوں کے لیے پاکستان ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کی غرض سے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اور آج راولپنڈی میں سیف افریقی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔